کچھ بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں اور خطے میں بہت تیزی کے ساتھ اور بہت ہی بڑی تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں، جن کا ذکر میں کروں گا۔ پوری دنیا کی جو عالمی قیادت ہے، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے، اس وقت اس کے جو کیمرے ہیں ان کا رخ سعودی عرب کی جانب ہے۔ سعودی عرب میں بہت کچھ نیا ہو چکا ہے، اور اتنا کچھ نیا ہو چکا ہے کہ روزانہ کے حساب سے اگر آپ ورلڈ بریکنگ نیوز دیں تو شاید آپ کو کافی دن لگ جائیں گے، اتنی بڑی خبریں سعودی عرب کی جانب سے آ رہی ہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ سعودی عرب نے میزبانی کی ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور وہاں پر جو بڑی اہم ایک تقریب ہوئی، اس تقریب میں شہزادہ محمد بن سلمان بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ 142 ارب ڈالر کے معاہدے ہوئے ہیں سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان، لیکن ان معاہدوں کی تقریب سے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، انہوں نے ایک فرمائش کی، ایک درخواست کی سعودی عرب سے، اور اس سے کہا، اور بڑے زور دے کر کہا، بڑے مان سے کہا کہ سعودی عرب ایک کام کرے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ اگر وہ تسلیم کر لیتا ہے تو ٹرمپ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی عزت افزائی ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کی امید ہے، خواہش ہے، خواب ہے کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے جلد تعلقات بحال ہوں، اور وہ جو ابراہیمک ایکارڈ ہے، یعنی معاہدہ ابراہیمی ہے، اس کا حصہ بن جائیں۔ اور اگر یہ ایسا ہوا تو اسرائیل کے لیے بھی اچھا ہے، فلسطین کے لیے بھی اچھا ہے، اور باقی جو دنیا ہے اس میں پیس کا جو پروسیس ہے اس کے لیے اچھا ہے، اور مشرق وسطیٰ کا جو مجموعی امن ہے تو اس کے لیے یہ اچھا ہوگا۔ لیکن انہوں نے اس بات کا خیال رکھا اور سعودی عرب سے کہا کہ جو بھی وہ مناسب وقت سمجھے اس میں اس پر وہ عمل درآمد کروائے، اس معاہدے کو مطلب جو تعلقات ہیں ان کو بحال کر لے، اسرائیل کو تسلیم کر لے۔ تو موقع کا اور وقت کا انتخاب انہوں نے خود ہی کرنا ہے۔ اچھا، پھر شہزادہ محمد بن سلمان کے ہی کہنے پر ٹرمپ نے ایک قدم آگے بڑھ کر ایک اور قدم بھی جو اٹھایا، وہ یہ کیا کہ شام پر جو عائد پابندیاں تھیں انہیں اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور کہا کہ شام کو نیا موقع فراہم کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے کہ شامی عوام کچھ کر دکھائیں گے۔ اور پھر فوری طور پر اگلے روز ان کی آج ملاقات ہوئی ہے احمد الشرائع، جو صدر ہیں، عبوری صدر ہیں شام کے، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اور اس ملاقات میں آپ یہ دیکھ لیں کہ سعودی عرب، امریکہ اور شام ون آن ون تینوں ملکوں کے جو سربراہان ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کی میزبانی محمد بن سلمان کر رہے تھے۔ 25 سال بعد امریکی سربراہان اور شام کے جو سربراہان ہیں وہ پہلی بار ان کی آپس میں ملاقات ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے کیونکہ کل ہی گزشتہ روز ہی شام پر جو پابندیاں تھیں ان کو ختم کر دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ نئی حکومت کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کو معمول پر لانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اور ایک نئی شروعات کے لیے شام پر سے جو پابندیاں ہیں وہ ہٹائی گئی ہیں۔ تو آپ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں کہ جس طرح پیچھے جب ٹرمپ آئے تھے تو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ایک تبدیلیاں لانے کی کوشش کی، تو سیم یہ چیزیں یہاں پر ہو رہی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جس کا ٹرمپ نے آج اعلان کیا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ، اور حیران کیے جا رہے ہیں، مسلسل حیران کیے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں امن کے لیے ایران کے ساتھ بھی ڈیل کرنا چاہتا ہوں، اور ایران نے امن کی پیشکش کو نظر انداز کیا تو پابندیوں کے ذریعے سخت پالیسیاں جاری رکھیں گے۔ یعنی پہلے کہا کہ وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایران ان کو نظر انداز کرتا ہے تو پھر پالیسیاں سخت بھی ہوں گی۔ ایران دہشت گردی کے بجائے تعمیری پالیسیاں اختیار کرے، خطہ اور دنیا میں امن اور استحکام قائم ہو جائے گا۔ یہاں پر ایک اور یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ایران کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، لیکن جو اسرائیل کے حوالے سے میں نے بات کی تو فلسطین کا بھی ذکر آیا، اور لازمی جو ٹرمپ نے پھر اپنی سپیچ کے دوران اس کو حصہ بنایا اور کہا کہ غزہ کے جو عوام کے ساتھ ناروا سلوک ہے یہ ناقابل تصور ہے۔ یعنی پہلی بار امریکہ کی جانب سے غزہ کی حمایت میں ایک بیان آتا ہے سامنے، امریکی صدر وہ بیان دیتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی نے غزہ پٹی اور لبنان میں بہت سے لوگوں کی جانیں ضائع کی ہیں، غزہ کے عوام کے ساتھ ناروا سلوک ناقابل تصور ہے، یہ ڈراؤنا جو خواب ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنگیں پسند نہیں ہیں، دنیا بھر میں امن دیکھنا چاہتا ہوں، اور چند دن پہلے پاکستان کا ذکر بھی کیا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں کو ختم کرانے کے لیے بڑی کامیابی سے تاریخی فائر بندی کروائی ہے۔
اس فائر بندی کے حوالے سے بہت سے لوگ بہت سے مختلف نقطۂ نظر رکھتے ہیں، لیکن امریکی صدر بہرحال پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کا جو کریڈٹ ہے وہ اپنے کندھوں پر لینا چاہتے ہیں، وہ بیج اپنے کندھوں پہ لگانا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے ایک بہترین وسیلہ ہیں اور وہ امن قائم کر سکتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں مان نہیں رہے تھے، میں نے دونوں سے کہا آؤ ایک دوسرے پر ایٹمی میزائل پھینکنے کے بجائے تجارت کرو، جس کے بعد جنگ رک گئی، اور اگر یہ جنگ نہ رکتی تو اس میں لاکھوں لوگ مر سکتے تھے۔ یہ ٹرمپ یہ والی بات بار بار کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اصل میں اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑا سٹرانگ میسج جو ہے وہ چلا گیا تھا کہ اگر انڈیا اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا اور مودی شرارتوں سے باز نہیں آتے تو پھر پاکستان ایٹمی جنگ چھیڑ سکتا ہے، اور وہ پھر چھڑے گی نہیں، وہ ہوگی اور ہو جائے گی، تو یہ صورتحال ہوگی۔ تو ٹرمپ کو جو ہی یہ بات پتہ چلی تو فوری طور پر انہوں نے یہ جو جنگ میں سیز فائر کا معاملہ جو تھا وہ انہوں نے کروا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی خطے کے اندر یہ تبدیلیاں لائیں گی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان ساری چیزوں کے ساتھ بہت سی اور چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو انتہا پسندی ہے، دہشت گردی ہے، نفرت ہے، انتہا پسند تنظیمیں ہیں، اور پھر یہ جو اسٹرکچر وائلنس ہے ریاستوں کی طرف سے، تو ان ساری چیزوں کا ان چیزوں کے ساتھ ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ٹرمپ ان سارے معاملات میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ ایک اور کام بھی کر رہے ہیں، افغانستان جو امریکہ کے اندر جو افغانی رہ رہے تھے تو ان کے لیے بھی تھوڑے سے مسائل پیدا ہوئے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیں اپنے ملک میں، آپ کے ملک میں امن و امان قائم ہو چکا ہے اور وہاں پر جا کر رہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے، وہ جو پیمانے ہیں وہ بدل رہے ہیں، وہ جو نعرے تھے انسانی حقوق اور یہ ساری چیزیں وہ بدل رہے ہیں، اور ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا میں امن و امان قائم کیا جائے اور ریاستیں اسٹرانگ ہوں اور ریاستیں ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کریں تاکہ دنیا میں ایک اچھا دور جو ہے وہ سامنے آ سکے۔ یہ خواہش کتنی ہے، یہ خواب کتنا اچھا ہے، ظاہری طور پر تو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے، لیکن عملاً کتنا ممکن ہو سکے گا اس پر بات چیت کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ اگر سعودی عرب اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے ٹرمپ کے اصرار پر یا ٹرمپ کی خواہش پر، تو لازمی پھر پاکستان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، اور پھر وہ جو کانفلکٹ ہے پاکستان اور اسرائیل کے درمیان وہ تھوڑا سا اس کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہوگی کہ انڈیا اور اسرائیل کا جو آپس میں الائنس ہے وہ بھی ایک طرح سے اس میں ایک رکھنا ضرور پڑے گا، اور اس میں ایک نئی چیز وہاں پر پیدا ہوگی۔ تو یہ سارا ہوا۔ دوسری جانب ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بہت بڑی ڈیل ہوئی ہے امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان، اور وہ یہ ہے کہ 142 ارب ڈالر کے دفاعی معاہدوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ بہت بڑی ڈیل ہے، اور وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ دفاعی معاہدہ 600 ارب ڈالر کے سعودی سرمایہ کاری وعدے کا حصہ ہے، اور دفاعی معاہدوں میں یہ جو جی ای گیس ٹربائنز کی برآمدات ہیں، توانائی کے شعبے میں 14 ارب 20 کروڑ ڈالر کا معاہدہ ہے، اور 4 ارب 80 کروڑ ڈالر کے 737 بوئنگ طیاروں کا معاہدہ بھی، طیاروں کا جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی شامل ہے۔ اچھا، ایک نیوز جو ایجنسی ہے اس نے کہا ہے کہ سعودی عرب نے امریکہ سے F-35 جنگی طیاروں کی ممکنہ خریداری پر بھی تبادلہ خیال کیا ہے، تاہم ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ F-35 جنگی طیاروں کی خریداری بھی دفاعی معاہدے میں شامل ہے یا نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عرب میڈیا نے یہ بات کہی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان توانائی، معدنیات، خلائی تعاون اور صحت سمیت تصویراتی اقتصادی شراکت داری کے معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ تو آپ یہ جو ایگریمنٹ ہوا یہ بہت بڑا ایگریمنٹ ہے، بہت بڑا معاہدہ ہے، اور پوری دنیا میں جو اکانومی کو کور کرنے والے لوگ ہیں، ڈیفنس کو کور کرنے والے لوگ ہیں، وہ اس معاہدے کو بڑی خاص قسم کی جو لینز ہیں وہ لگا کر دیکھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو پیش رفت ہے وہ یہاں پر ہوئی ہے۔ لازمی ہے اس ایگریمنٹ کے اثرات بھی ہوں گے اور لازمی چیزیں آگے بڑھیں گی بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ٹرمپ ہیں وہ سعودی عرب سے اڑے اور قطر پہنچے۔ قطر میں ان کا شاندار ترین استقبال کیا گیا، اور قطر کی گورنمنٹ نے انہیں ایک جہاز بھی گفٹ کیا ہے، اور وہ جہاز ایسا ہے کہ جسے آپ فضائی محل کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں وہ ہے، اور اتنا خوبصورت اتنا لگژری قسم کا وہ جہاز ہے
کہ پوری دنیا میں اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، لوگ اس کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں اور اس سے منسوب جو خبریں ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں، اور اس کو جو ایکسپلین کیا جاتا ہے، جو اس کو کیا کہتے ہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیسا جہاز ہے، اس پر ہی بہت زیادہ گفتگو جو چل رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی چل رہی ہے کہ امریکی صدر کوئی بھی گفٹ جب لے گا تو وہ کانگریس کی منظوری کے ساتھ لے گا۔ تو ٹرمپ نے قطر سے یہ جہاز تو لے لیا ہے، کانگریس سے انہوں نے منظوری نہیں لی، اور اس کی وجہ یہ ہے کانگریس یہ کہتی ہے کہ اس طرح امریکی صدر جو ہے سیکورٹی کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے اور انفلوئنس بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے وہ کسی ریاست سے اس طرح کا تحفہ نہیں لے سکتا۔ بہرحال خیر یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن قطر نے اپنی طرف سے جو گفٹ ہے وہ دے دیا ہے، اور ٹرمپ صاحب نے اس گفٹ کو قبول بھی کر لیا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد متحدہ عرب امارات بھی جانا ہے ٹرمپ نے، تو آپ یہ دیکھ لیں کہ متحدہ عرب امارات، قطر، سعودی عرب، شام کے ساتھ تعلقات، ایران سے بات چیت، تو یہ سارا جو ہے ایک سمجھ لیں کہ پورے کا پورا خطہ وہ اس وقت خبروں کی زد میں ہے، خبروں کی لپیٹ میں ہے۔ پاکستان اور انڈیا بھی زیر باس آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں تبدیل ہونے جا رہی ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں ہے، یہ کوئی ہلکی پھلکی حرکت نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی حرکت ہے اور بہت بڑی تبدیلی ہے، اور اس کے اثرات آنے والے دنوں میں آپ دنیا کی سیاست پر، دنیا کی معیشت پر اور دنیا کی معاشرت پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور ہمیں اس موقع پر صرف یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ کرے کہ یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے بڑھیں۔ تھوڑا سا پاکستان کی جانب آتے ہیں، تھوڑی سی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ورلڈ بینک کے جو صدر ہیں اجے بنگا، انہوں نے کہا ہے کہ سندھ طاس معاہدے میں اسے یک طرفہ طور پر معطل کرنے یا ختم کرنے کی کوئی شک نہیں ہے۔ معاہدے میں تبدیلی یا اسے ختم کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کا متفق ہونا ضروری ہے، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر کیوں یک طرفہ طور پر بھارت نے اسے معطل کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ بھارت نے تکنیکی طور پر معاہدہ التوا میں ڈالا ہے، معاہدے کے طے شدہ طریقہ کار کی پاسداری ضروری ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عالمی بینک جو ہے اس کا اس ایگریمنٹ میں جو رول تھا وہ ایک سہولت کار کا تھا، نہ کہ ثالث کا۔ یہ معاہدہ دو خود مختار ملکوں کے درمیان ہے، اور یہ والی بات انہوں نے کہی ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے بھی، ایک پاکستانی معیشت کے لیے بڑی خوشائند خبر ہے، ہمارے حکمران بڑے خوش ہیں کہ پاکستان کو عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی طرف سے 1 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ ڈالر کی جو قسط ہے وہ موصول ہو گئی ہے، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آج اس کی تصدیق کی ہے کہ IMF نے یہ رقم EFF قرض پروگرام کی دوسری قسط کے تحت یہ جاری کی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں، جن کے بارے میں یہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ شاید دوبارہ کوئی جنگ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نارمل ہو چکے ہیں، اور انتہائی نارمل ہو چکے ہیں۔ وہ جو فائری سپیچ ہیں مودی کی وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن تعلقات کے نارمل ہونے کی علامت یہ ہے کہ سیکورٹی ذرائع کے مطابق واہگہ اٹاری پوسٹ پر پاکستان اور بھارت کے ایک قیدی کا تبادلہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے نا کہ حالات جب پرامن ہو جاتے ہیں تو پھر آپ اپنے قیدیوں کا تبادلہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو علم ہے کہ 12 مئی کو DGMOs پاکستان کے بھی اور انڈیا کے، ان کا آپس میں ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا تھا، جس کے بعد جنگ بندی پر اتفاق ہو چکا تھا، اور وہ جو جنگ بندی پر اتفاق ہے وہ اب آگے بڑھ رہا ہے، اور چیزیں بہتر سے بہتر ہونے جا رہی ہیں۔